السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اہم خط ہے، جس کے اندر حضرت جو ہے 6 صفات کو بہت مختصر اور جامع انداز میں لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کا تعلق سے یعنی اس 6 صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی صفت ایمان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندرونی مائع پر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کا حال کا نام ہے۔ باہر کی چیزوں کے نقشے کا نام کامیابی و ناکامی نہیں۔ عزت، ذلت، آرام و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و بیماری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ ان حالات کے بننے یا بگڑنے کا باہر کے نقشوں سے تعلق بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ ملک و مال کے ساتھ انسان کو ذلیل کر کے دکھا دے اور فقر کے نقشے میں عزت دے کر دکھا دے۔ انسان کے اندر کے مایہ اس کا یقین، اس کے اعمال ہیں، اور انسان کے اندر کا یقین اور اندر سے نکلنے والا عمل اگر ٹھیک ہوں گے تو اللہ جل شانہ اندر کامیابی کا حالت پیدا فرمائیں گے، خواہ چیزوں کا نقشہ کتنا ہی پست ہو۔ اللہ جل شانہ تمام کائنات کے، ہر ذرے کے اور فرد کے خالق و مالک ہے۔ ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ سب کچھ ان کے بنانے سے بنا ہے۔ وہ بنانے والے ہیں، خود بنے نہیں، اور جو بنا ہو اس سے کچھ بنتا نہیں ہے۔ جو کچھ قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔ ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے، وہی ہر چیز کو استعمال فرماتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے ان چیزوں کی شکلوں کو بھی بدل سکتے ہیں اور شکلوں کو قائم رکھ کر صفات کو بدل سکتے ہیں۔ لکڑی کو اژدہا بنا سکتے ہیں اور اژدہے کو لکڑی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر شکل پر، خواہ ملک کی ہو یا مال کی برق کی ہو یا بھاپ کی، ان کا ہی قبضہ ہے اور وہی تصرف فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو تعمیر نظر آتی ہے وہاں سے تخریب لا کر دکھائیں گے، اور جہاں سے تخریب نظر آتی ہے وہاں سے تعمیر لا کر دکھائیں گے۔ یعنی جہاں سے آدمی یہ کام بنے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو ناکامی لا کر دکھائیں گے۔ اور جہاں سے ناکامی نظر آتا ہے لیکن اللہ کے ذات پر امید کر کے آگے بڑھتا ہے، اللہ اس ناکامی سے کامیابی اس کو عطا کریں گے۔ تربیت کے نظام وہی چلاتے ہیں۔ ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال دے اور سارے ساز و سامان میں پرورش بگاڑ دے۔ اللہ جل شانہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آئے۔ جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے، اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے۔ صرف یقین کی تبدیلی ہی پر اللہ پاک زمین و آسمان سے کئی گنا زیادہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ کے ذات میں آئے گا ان سارے چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرمائیں گے۔ اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک تو اس یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، انبیاء اور صحابہ کے واقعے سنانے ہیں، خود تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا ہے، دل میں اسی یقین کو اتارنا ہے جس کو مجمع میں دعوت دی ہے، یہی حق ہے، اور پھر رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس یقین کی حقیقت سے نواز دے۔ دوسری صفت نماز۔ اللہ جل شانہ کو قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے کو استعمال کرو۔ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، پیروں کا استعمال ٹھیک ہو، دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خوف و یقین ہو کہ نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا ہر استعمال تکبیر و تسبیح، رکوع و سجدہ ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلانے والا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنے قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔
ایسی نماز پر اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، طاعت کی توفیق بھی ملے گی۔ ایسی نماز سیکھنے کے لیے دوسروں کو خشوع و خضوع والی نماز کی ترغیب و دعوت دی جائے، اس پر آخرت اور دنیا کے نفع سمجھائے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نماز کو سنانا، خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا، اہتمام سے وضو کرنا، دھیان جمانا، قیام میں، قعدے میں، رکوع میں، سجدے میں بھی دھیان کم از کم 3 مرتبہ جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد سوچا جائے کہ اللہ کے شان کے مطابق نماز نہ ہوئی، اس پر رونا اور کہنا یا اللہ ہماری نماز میں حقیقت پیدا فرما۔ تیسری چیز علم، ذکر۔ علم سے مراد یہ ہے ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنے والے پیروں کے نیچے 70,000 فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کے سارے مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ شیطان پر ایک عالم ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ دوسروں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فضائل سنائے جائے، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے، علماء کی خدمت میں حاضری دی جائے، اس کو بھی عبادت یقین کی جائے، رو رو کر مانگا جائے کہ اللہ جل شانہ علم کی حقیقت عطا فرمائے۔ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا، خود دھیان جمانا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ذکر کرنا اور رو رو کر دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما۔ اکرام مسلم، ہر مسلمان کا بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اکرام بھی کرنا ہے۔ ہر امتی کے آگے بچھ جانا، ہر شخص کے حقوق ادا کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا۔ جو آدمی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب تک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگے رہتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جو اپنے حق کو معاف کر دے گا، اللہ جل شانہ اس کے جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے لیے دوسروں کے آگے تذلل اختیار کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو رفعت بلند عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے دوسروں میں ترغیب کے ذریعے اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے، مسلمان کی قیمت بتانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اخلاق، ہمدردی، ایثار کے واقعہ سنانے ہیں، خود اس کی مشق کرنی ہے اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی توفیق مانگنی ہے۔ اخلاص، ہر عمل میں اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو، کسی عمل سے دنیا کے طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے جذبے سے تھوڑا عمل بھی بہت انعامات دلائے گا، اور اس کے بغیر بہت بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا سبب بنیں گے۔ اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے دوسروں میں دعوت کے ذریعے تصحیح نیت کا فکر و شوق پیدا کیا جائے۔ اپنے آپ پر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت کو درست کرنے کی مشق کی جائے۔ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اور عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ استغفار کی جائے، رو رو کر اللہ جل شانہ سے اخلاص مانگا جائے۔ دعوت اللہ، آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے، وہ ان کی حقیقت نکلی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خط نبوت کے توفیل پوری امت کو دعوت واری محنت ملی تھی۔ اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام والے طرز پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا، اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ جو دوسروں کا تعلق
اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے لیے ایمان و عمل صالح کی محنت کریں گے، اللہ جل شانہ ان کو سب سے پہلے ایمان و عمل صالح کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اس راستے میں ایک صبح ایک شام کا نکلنا پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے باعتبار اعمال کے، باعتبار چیزوں کے بھی ان سب سے بہتر ہے۔ اس راستے میں ہر مال کے خرچ اور اللہ کے ہر ذکر و تسبیح اور نماز کا ثواب 7 لاکھ گنا ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے، یعنی جس طرح ان دعاؤں پر اللہ جل شانہ نے ظواہر کے خلاف اپنے قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطل کے خاکوں کو توڑ دیا، اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہر فرمائیں گے۔ اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام اہل عالم کے قلوب میں ان کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔ دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنی نہیں آتی، دوسروں کی اس محنت کے لیے آمادہ کرنا، اس کی اہمیت اور قیمت بتانی ہے۔ انبیاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعہ سنانے ہیں، خود اپنے آپ کو قربانی کے شکلوں اور ہجرت و نصرت والے اعمال میں لگانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے، نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت، گھر میں ولادت کے موقع پر اور وفات کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقے میں، صحت میں، بیماری میں، قوت میں، ضعف میں، جوانی میں، بڑھاپے میں بھی نکلے ہیں، اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے کہ ہم اس عالی محنت کے لیے قبول فرما۔ ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہر شخص سے خواہ کسی شعبے سے تعلق ہو 4 ماہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اپنے مشاغل، ساز و سامان اور گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود مشق کرتے ہوئے ملک بملک، اقلیم باقلیم، قوم بقوم، قریہ بقریہ پھریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا، مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے تھے، ان اعمال سے مسلمانوں کا زندگی میں امتیاز تھا۔ مسجد میں اللہ کی بڑائی کی، ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھی، اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھی، عملوں کے ٹھیک کرنے کے لیے تعلیمیں ہوتی تھی، ایمان و عمل صالح کی دعوت کے لیے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تشکیلیں بھی مسجد ہی سے ہوتی تھی، اللہ کے ذکر کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھی، یہاں تعاون اور ایثار ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے۔ ہر شخص، حاکم، محکوم، مالدار، غریب، تاجر، زارع، مزدور مسجد میں آ کر زندگی سیکھتا تھا اور باہر جا کر اپنے اپنے شعبے میں مسجد والے تاثر سے چلتا تھا۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسوں سے مسجد چلتی ہے، مسجد اعمال سے خالی ہوگی، چیزوں سے بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بازار والوں کے تابع نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ غسل خانے تھے، خرچ کی کوئی شکل نہ تھی۔ مسجد میں آ کر داعی بنتا تھا، معلم اور متعلم بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، مطیع بنتا تھا، متقی زاہد بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارتا تھا۔ مسجد بازار والوں کو چلاتی تھی۔ ان 4 ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امتی کو لانے کی مشق کرے، مسجد والے اعمال کو سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سکھانے کے لیے 3 چیلوں کے واسطے آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔